बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम तो हमेशा से रहा है कि ये ज़ाती तशहीर के लिए सरकारी ख़जाने का बेदरीग़ इस्तेमाल करते हैं। अखबारात में बड़े बड़े इश्तहार लगाए जाते हैं, उसमें तस्वीरें छापी जाती हैं, सरकारी ख़जानों के मुँह खोल दिए जाते हैं अपनी तशहीर के लिए। और ये तशहीर जो है वो हम पिछली हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत में, जब शहबाज शरीफ जितनी मरतबा वज़ीर आला रहे हैं, हम ये एक पैटर्न देखते रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दौर हुकूमत, जो भी तहरीक इंसाफ का दौर हुकूमत में था, उसमें तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगा था कि इसने एक डिजिटल मीडिया विंग बनाया है, और ये डिजिटल मीडिया विंग जो है ये इमरान खान की तशहीर करने के साथ साथ ये दूसरों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भर्ती कर दिया गया है। और ये जो कारकुन भर्ती हुए हैं ये ट्विटर पर जो है वो गंदे और गलीज़ किस्म के ट्रेंड्स बनाते हैं, दूसरों की पगड़ियाँ उछालते हैं। ये प्रोपेगेंडा किया गया था, लेकिन हकीकत अब सामने आई है, और ये जो हकीकत सामने आई है ये इतराफ़ खुद अपने मुंह से मौजूदा हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से किया गया है। मामला क्या है मैं आपके सामने तफसील से रखता हूँ। देखिए, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास हुआ है कल। अगरचे मैं स्टोरी कल शाम को आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन वो इमरान खान के इंटरव्यू वाला मामला सामने आ गया, तो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का जो है वो इजलास हुआ है। इस इजलास में जब ये इजलास शुरू हुआ तो थोड़ी देर के बाद एक खातून वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थी जिनका नाम है शाहिरा शाहिद। और ये शाहिरा शाहिद जो हैं ये सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हैं, बड़ी सोबर सी खातून लगती हैं, और इनके ये वहाँ पर मौजूद थी और इन पर सवालात की बौछार हो गई, बल्कि इनकी सरजनिश की जाने लगी। माइज़ा हमीद ने ये शुरू की कहानी। माइज़ा हमीद ने कहा कि जी मेरा आपसे सवाल यह है कि एक ख़बर चलती है और वो फेक ख़बर चली है, और वो ख़बर हवाला दे रहे थे उसका, वो जो एक बैग दुकान पर रखा हुआ, UN एड का बैग दुकान पर रखा हुआ चलाया जा रहा है कि जी ये तो गालिबन वो इंडिया की ख़बर है कि ये दुकान पर भेज दिया गया अमरीकी इमदाद को, और ये उस ख़बर को जो है वो जियो ने फिर चलाया कि ये 600 मरतबा इसको रीट्वीट किया गया है। तो इस पर एतराज़ ये उठाया माइज़ा ने कि जब ये फेक खबर थी तो ये बताइए शाहिरा शाहिद साहिबा कि आपका जो डिजिटल मीडिया विंग है उसने इस खबर की तरदीद करने के लिए क्या कदम उठाया है। तो शाहिरा शाहिद ने जवाब दिया कि हमारा डिपार्टमेंट जो है, डिजिटल मीडिया विंग जो है, ये ख़बरों की तरदीद जारी करने का काम नहीं करता। ख़बरों की तरदीद करना मुतल्लिका इदारों का, जिससे मुतल्लिक वो ख़बर है, या दूसरे इदारों का काम है। ये साइबर विंग इसको देखता है। डिजिटल मीडिया विंग जो है ये ख़बरों की तरदीद जारी करने का काम नहीं करता। तो माइज़ा हमीद ने उनसे सवाल किया कि आपकी फिर क्या जिम्मेदारी है, आप क्या करते हैं। तो उस पर जो शाहिरा शाहिद साहिबा का जवाब था वो बड़ा दिलचस्प था, और यही बुनियाद बनी है इस वीडियो को करने की। शाहिरा साहबा ने फरमाया, उन्होंने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी यानी डिजिटल मीडिया विंग की ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म की प्रमोशन और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी है हम वज़ीर आज़म की प्रमोशन का काम करें, प्लस हम जो ट्विटर पर ट्रेंड बनाए जाते हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा शाहिरा शाहिद साहबा ने कि ट्विटर पर जो ट्रेंड बनाए जाते हैं वो हमारी टीम बनाती है, वो हम करते हैं। तो डिजिटल मीडिया विंग जिसकी तनख्वाह सरकारी ख़जाने से अदा होती है, डिजिटल मीडिया विंग के लोग ट्विटर पर ट्रेंड बनाने का काम करते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए, और शहबाज शरीफ की प्रमोशन का काम करते हैं। ये बड़ी सादगी और बड़ी सच्चाई और बड़ी साफ गोई के साथ शाहिरा शाहिद साहबा ने इजलास में अरकान को, जो कमेटी के अरकान बैठे हुए थे, उन सबको बताया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी टॉप ट्रेंड बनाने का फ़ैसला होता है वो हमें बताया जाता है कि ये टॉप ट्रेंड बनाया जाना है, और हमारी टीम वो टॉप ट्रेंड बनाती है। और इसका उन्होंने बड़ा प्राइड लिया कि जी देखें ये हम काम करते हैं, और देखें हम कितना ज़बरदस्त काम करते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिजिटल मीडिया विंग जो है ये क्यों बनाया गया था। ये ब्रेन चाइल्ड बेसिकली तहरीक इंसाफ का था। और क्यों बनाया गया था, देखिए जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसी ज़माने में एक डिजिटल मीडिया का एक रेवोल्यूशन भी आया, और हमने देखा कि पूरी दुनिया इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। हमारे हमसाया ममालिक इसको इस्तेमाल करने लगे, और पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो इस्तेमाल करने लगे, और उन दुश्मन ममालिक ने इस सोशल मीडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स बनाने के लिए, पाकिस्तान पर कीचड़ उछालने के लिए, पाकिस्तान को इंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ख्याल आया कि हमें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जो उस
جو پروپیگنڈا ہے اس کا جواب دے سکے. جو بھی پروپیگنڈا دشمن ممالک کی طرف سے، خاص طور بھارت کی طرف سے کیا جاتا ہے، کشمیر کے حوالے سے کوئی مہم چلائی جاتی ہے، کوئی اور مہم چلائی جاتی ہے، تو یہ 5th جنریشن وارفیئر کا زمانہ ہے، تو ہم اس کو اس کا مؤثر جواب دے سکیں. اسی آئیڈیا کے ساتھ یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ قائم کیا گیا، اور جب اس کی ہائرنگ ہوئی تو اس میں بڑی شفافیت کے ساتھ لوگ ہائر کیے گئے، اور اس کا جو جی ایم ہے وہ لگایا گیا عمران غزالی صاحب کو. عمران غزالی جو ہیں یہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے، مے بی ہو، لیکن وہ پورے کرائٹیریا پر پورا اترتے تھے. ان کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا 1 دہائی کا تجربہ تھا. امریکہ کی اوہایو یونیورسٹی سے وہ گریجویٹ ہیں. وہ SM امریکہ، JP مورگن، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، یونیسیف، الف اعلان اور اس جیسے کئی اہم اور بڑے اور نامور اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. تو وہ پوری طرح سے کوالیفائی کرتے تھے کہ جو عمران غزالی کہ وہ اس کو ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہیں اس کو وہ ہیڈ کریں اور اس کو پروفیشنل طریقے سے لے کر چلیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور ان کے ساتھ اسی طرح سے میرٹ پر ایک ٹیم بنائی گئی. اب جب یہ ٹیم بنائی گئی تھی تو اس وقت ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ جی یہ تو PTI کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یہ PTI کے لڑکے ہیں، PTI کے لڑکوں کو اٹھا کر اس ونگ میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان کو مراد دی جا رہی ہیں. حالانکہ ان میں سے بیشتر لوگ والنٹیئرز تھے، اور ان کو جو ہے وہ کام ان کو لگایا گیا ہے مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے. جب یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنا تو اس کی افادیت جو ہے وہ ہمیں بہت سارے حوالوں سے نظر آئی تھی، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. جب دیکھا گیا کہ جی ایک دشمن ممالک میں ایک وہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں بھول رہا ہوں کیا ایک بڑی کیمپین پاکستان کے خلاف لانچ ہوئی تھی، ایک اسپیسیفک وہ کافی دن خبروں میں بھی رہا تھا معاملہ، میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن بہرحال ابھی شاید آ جائے تو میں اس کو ذکر کر دوں گا. تو اس سب کا جواب بڑے مؤثر انداز میں اس پلیٹ فارم سے دیا گیا تھا. اب کیا ہوا ہے، اس ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر میں سے لوگوں کو یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ یہ تو سیاسی بنیادوں پر کی گئی بھرتیاں تھیں. اب رکھا گیا ہے شفاف بنیادوں پر بھرتیاں کی گئی ہیں. کس کو رکھا گیا ہے؟ دیکھیں، اب عمران غزالی کو جس شخص نے ریپلیس کیا ہے اس کا نام ابو بکر عمر ہے، اور یہ ثانیہ عاشق جو ہیں، جو مریم نواز کی قریبی دوست ہیں، ان کے یہ شوہر ہیں. ان کو GM لگا دیا گیا ہے، اور ان کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا 0 تجربہ ہے. ان کا تجربہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے 2 مہینے وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا کے طور پر کام کیا، اور انہیں کو اٹھا کر پھر یہاں پر GM لگا دیا گیا. یہ ثانیہ عاشق صاحبہ کے شوہر نامدار ہیں، اور ان کا نام ابو بکر عمر ہے. تو یہ صاحب جو ہے اب ان کو لگایا گیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سیاسی بنیاد پر بھرتی نہیں ہے، اور اب جو ڈیجیٹل میڈیا کام کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا اعتراف کل شاہیرہ شاہد صاحبہ نے برملا کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام خبروں کی تردید کرنا، جعلی خبریں جو ہے وہ ان کو کیٹیگرائز کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. سابر ونگ کرتا ہے، دوسرے ادارے کرتے ہیں، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. تو ان سے پوچھا گیا آپ کا کیا کام ہے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا ہمارا کام سلطنت یا ریاست کا جو بیانیہ ہے وہ مؤثر انداز میں پیش کرنا ہے. ہم ریاست کے جو ادارے ہیں، جو صدر پاکستان کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ہم جو پارلیمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے، ہم جو پاکستان کی امپورٹنٹ ادارے ہیں، ان کے کام کی تشہیر کرتے ہیں. یا پھر یہ کہ ہم جو دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہم اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے کیمپینز لانچ کرتے ہیں. یہ جواب انہوں نے نہیں دیا. ان سے پوچھا گیا آپ کی ذمہ داری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری وزیر اعظم کی پروموشن اور ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنانا ہے. تو یہ انہوں نے اعتراف کیا. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ اس وقت کیا کام کر رہا ہے. یہ اس سے مختلف نہیں ہے جو مریم صاحبہ کا برین چائلڈ تھا. مریم کا برین چائلڈ ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم بٹھا کر اور اس کو دشمنوں کے خلاف پگڑیاں اچھالنا، اس کے لیے ایک میمز بنانا، ان کے لیے ایک مختلف طرح کے گرافکس بنا کر، لطیفے بنا کر چھوڑنا، یہ اس کا کام تھا. تو ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو پاکستان کا ایک بہت اہم ادارہ ہے، اس کو وہی رول دے کر اسی رول میں ڈھال دیا گیا ہے، اور اس سے وہی کام کرایا جا رہا ہے کہ مخالفوں پر جو ہے وہ تان و تشنیع کی جائے. یہ کام ڈیجیٹل میڈیا ونگ کا اس وقت ہو کر رہ گیا. یہ کسی سیاسی جماعت کو کوئی ونگ کر رہا ہے تو چلیں میں کہتا ہوں کہ جی ہر جماعت کا ہر جماعت کا ڈیجیٹل میڈیا ونگ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ پاکستان کا ایک ریاست پاکستان کا ایک میڈیا ونگ ہے، ڈیجیٹل میڈیا ونگ. اس کو اس کام پر لگا دینا بڑا افسوسناک ہے کہ وہ وزیر اعظم کی پروموشن کا کام کرے اور ٹاپ ٹرینڈ بنائے. جو اس کو ٹاسک دیا جائے اور وہ ٹاپ ٹرینڈ بنانے پر لگ جائے، تو دوسروں پر بورڈز کا الزام لگانے والے جو ہیں
وہ خود کیا کر رہے ہیں اس بات کا اعتراف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں ہو گیا۔ اب اس اجلاس میں اور بڑی باتیں ہوئیں کہ جی دیکھیں میڈیا پہ بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جویریہ ظفر آہیر صاحبہ جو ہیں وہ بڑا غصے میں تھیں اس پر، جو چیئر پرسن ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم بڑی لاکھوں تنخواہیں لیتے ہیں، ہمیں 2 روپے کا کپ ملتا ہے، ہمیں فری ان لمیٹڈ جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹی ملتی ہے، ہمیں ان لمیٹڈ پیٹرول ملتا ہے، ہمیں مفت کے ٹکٹس ملتے ہیں، تو ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہارون رشید صاحب کا بھی اس میں ذکر ہوا کہ انہوں نے ان کو نوٹس بھیجے کیوں نہیں بھیجا، پیمرا کے چیئرمین وہاں بیٹھے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ نے نوٹس کیوں نہیں بھیجا ان کو 92 کو، کہ ہارون رشید صاحب نے کہا کہ جی یہ کینیڈا میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آ گئے۔ تو ندیم عباس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا بیسیکلی کہ ہارون رشید صاحب جو ہیں انہوں نے اسپیکر کے کینیڈا کے کا جو ٹور تھا، اب جو اس میں نظر آ رہے ہیں نیاگرا فال کو بھی وزٹ کر رہے ہیں اور چیزیں ہیں، تو اس پر جی انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، تو اس پر ان کو کیوں نہیں نوٹس بھیجا۔ تو ندیم عباس صاحب باہر نکلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر کیا آپ کو اعتراض کیا ہے ہارون صاحب کی سٹوری پہ؟ انہوں نے کہا ہارون صاحب نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جی اتنے ملین روپیز خرچ کر دیے گئے ہیں، شغل میلے میں خرچ کر دیے گئے ہیں اور عیاشی میں خرچ کر دیے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں خرچ کیے گئے۔ ندیم عباس صاحب سے میں نے پوچھا کہ نہیں خرچ کیے گئے، تو ندیم عباس صاحب نے کہا کہ جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، ڈیلیگیشن جاتے ہیں، وہ ڈیلیگیشن گیا تھا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو بہرحال یہ صورتحال ہے جی۔ اس بات پر تو بڑا اعتراض ہے کہ فیک خبر کیوں چلائی جا رہی ہے، لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ کر رہا ہے اور جو اس کی ذمہ داری لگ گئی ہے، یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔